السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک گلوبل سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہے۔ یہ واقعہ اپنے اندر بہت سی عبرت آمیز نصیحتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر اور تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زود و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا آپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درخت کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اسی طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی کہ کوئی کہتا اے نوح، اب تم بڑھا ہی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر استہزاء کرتے اور قسم قسم کے طعنے بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 39-36، ترجمہ کنز ایمان۔ اور نوح کو وحی ہوئی، تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے،
اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے۔ جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ محترم ناظرین، اپنی آرا سے آگاہ